موجودہ حکومت کا یہ آواز ہے کہ ہم میرٹ پہ کام کرتے ہیں. سابقہ حکومتوں میں بھی ہم سے پہلے نون کا حکومت تھا، انہوں نے بھی گلگت بلتستان میں کہا کہ ہم میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کیا ہے. آج بھی حفیظ صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹینیور میں میرٹ پہ کیا، لیکن حقیقت میں میرٹ نہیں ہوا. ہم سب کو پتہ ہے گلگت چھوٹا سا علاقہ ہے. ان کا طریقہ واردات جو تھا وہ میرے خیال میں اس سے پہلے کسی حکومت میں بھی نہیں تھا. بہرحال موجودہ جو ٹیسٹ انٹرو میں اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار بھی ہوں، اور کل بھی میں نے کہا اور اس دن بھی ادھر آپ بھی تھے، آپ سب تھے. ہم نے کہا کہ صوبائی حکومت کے پاس اس انکوائری کمیٹی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. ہمارے اوپر الزامات تھا، ایون میرے اوپر بھی تھا، میرے سیکرٹری کے اوپر بھی تھا، میرے ڈائریکٹر کے اوپر بھی آج بھی ہے. ہم اگر یہ نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے نصف ایک لوگ جو ہے ہمیں ذمہ دار ٹھہراتے تھے اور یہ لوگ ملوث ہے کہ تو سی ایم صاحب نے بحالت مجبوری یہ انکوائری رکھا ہے، اور اس میں آج خود اس نے ان کو وعدہ دیا ہے کہ ہم زیادتی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم صاحب قانون بھی جانتے ہیں اور رحم دل انسان ہے. تو سہیل صاحب اور میں یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے اور ساتھی یہاں نہیں بھی ہے تو کل ہم ان کو بھی اپنے ساتھ کرتے ہیں. صادر صاحب اور مراد صاحب، صادر صاحب کے سربراہی میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے موقف کو سی ایم صاحب کے پاس بھی رکھیں گے، اور ان کے جائز جو مطالبات ہیں اس کا ہم مکمل ان کے ساتھ صادر کے ساتھ مدعی بن کے انشاءاللہ کام کریں گے. اور ہم آپ کے مشکور بھی ہیں، کیونکہ یہ بھائی نے کہا کہ ہم آپ کے دروازے میں آتے ہیں. اگر یہ نہ بھی آتے تو جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کے دروازہ ہی ہوتا ہے. گلگت میں جو ایشو آتا ہے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کا حق بنتے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہمارا حق بنتے ہیں. میں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ہم بطور حکومت ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم انصاف پر مبنی ایک حکومت قائم کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، نہیں آپ کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ زیادتی ہے تو حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو 20 تاریخ تک صدر صاحب نے یہاں ذکر کیا تو چیف منسٹر صاحب تشریف بھی لائیں گے، تو اس سے پہلے ہم ایک نشست ان کے ساتھ آپ کمیٹی جو بنی ہے اس کی بھی کروائیں گے، تو آپ کی بھی سنیں گے. انشاءاللہ جو درخواستیں آئی ہیں، جو رپورٹ آئی ہے اس پر فیصلہ بھی کریں گے. تو امید ہے انشاءاللہ حکومت ایک انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا. جو میرٹ پر آئے اس کا میرٹ ہم سب کی کوشش ہوگی، ہم سب کی کاوش ہوگی. منسٹر صاحب یہاں پر کنسرن ڈپارٹمنٹ کے موجود ہیں تو ان کی بھی یہی کوشش ہے. شروع دن سے آپ کی طرف سے ہمارے ساتھ آپ کا موقف ہی یہ پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس پورے معاملے میں زیادتیاں نہ ہوئی ہوں. اس میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پوسٹوں کی حد تک یہاں پر غائب ہوئی ہیں، تو اس کی کارروائی بھی حکومت کو جیسے صدر صاحب نے کہا کہ تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بطور حکومت کو بھی اپنا کام کرنے دیا جائے. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس دھرنے کو آپ کال آف کریں، اور 20 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی چیف منسٹر صاحب کی واپسی پر کہ آپ کو بھی ان کے ساتھ بٹھائیں، ایک خوش سلوبی سے میرٹ پر اور انصاف پر مبنی اس کا کوئی حل ہم نکال سکیں. تو ہماری بھرپور سپورٹ اور بھرپور ہماری کوششیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جو میرٹ پر آئے ہیں، جو انصاف پر آپ نے بھرپور محنت کر کے یہ پوزیشنز حاصل کی ہیں کرنے یا کسی اور لیول پہ مذاکرات کرنے، تو اس پہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے. اور یہ ہمارے اس آپ کا جو حق ہے، ڈیو رائٹ جو آپ کا ہے، اس کو دلوانے میں اپنا رول پلے کریں گے. اور اس میں میری کوششیں ہوں گی، میں اپنی تمام تر کاوشیں اس میں برے کار لاؤں گا. اور میری کوشش ہوگی خدا رہا مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرائیے گا کہ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے. آلریڈی میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوئی ہے. میں ایک انجمن کی صدارت میرے اس وقت کاندھوں پہ ہے، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن میں اپنی اس ذمہ داریوں کو ساتھ نبھاتے ہوئے میں آپ کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے اب بھی تیار تھا، اس وقت بھی تیار ہوں گا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ بھی یہی کروں گا کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں، آپ یقین کریں. کرنے والی ذات اللہ کی ہماری کوششیں انشاءاللہ ہوں گی. اور میں یہاں ایک بات آپ کو ذکر کرتا چلوں، آپ کی اس تمام چیزوں کا، آپ کی جو جس دھرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا ادراک سب کو ہے، سب کو احساس ہے. میری مولانا خلیل قاسمی صاحب سے بھی ٹیلیفونک ملاقات ہوئی، ان کی بھرپور سپورٹ شامل ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس میں پھر ہماری امامیہ اسماعیلی کونسل کے ارکان سے میری بات ہوئی، ان کی بھی سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تمام مکاتب فکر ایک ہی پیش پہ، ہمارے بڑے ماشاءاللہ ہمارے علماء، ہمارے آغا راحت حسنی صاحب اور ہمارے قاضی صاحب سب ایک ہی پیج پہ ہیں. ان کی تمام سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن حکومت کو اس وقت اپنا کام کرنے دیں.
हुकूमत भी हमारी इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे हुकूमती अरकान, हमारी मिनिस्टर्स जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम इनसे तवक्को रखते हैं कि इनकी सरकर्दगी में जो भी कमेटी बनेगी इंशाल्लाह उनके जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हक में होंगे। जिन्होंने गलतियाँ की हैं, जिन्होंने इलीगल तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो उनके खिलाफ बेशक एक्शन ले लें, लेकिन जो लोग लीगल तरीके से आए हैं, जो मेरिट पे आए हैं, जिन्होंने किसी को पैसा खिलाया है, न किसी चोर दरवाजे से आए हैं, न किसी की सिफारिश से आए हैं, उनके साथ ये ज्यादती ना हो। अगर इसके बावजूद अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो फिर मैं इनकी जिम्मेदार यहाँ हुकूमती अरकान जो बैठे हैं मैं इनको ठहराऊंगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस धरने को ख़त्म करें और वो खुशसलूकी से के साथ इस मामले को यहाँ निपटा दें और हमारी बहनों को भी मैं इनको जिस तकलीफ़ से ये गुजरी हैं मैं यकीनन माज़रत खा हूँ कि मैं खातिर खा को आप लोगों की खिदमत नहीं कर सका। अब मुझे चाहिए था कि मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि हम टाइम नहीं दे सके इस पर। लेकिन मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पे एतमाद किया और जो कमेटी इस वक्त जो बनी है इस पे एतमाद किया और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका जो भी ड्यू राइट है इंशाल्लाह वो आपको मिले।